آخری ٹکراؤ کا وقت آج کل چل رہا ہے. یہ خاص بات ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کے دل میں اس کو کیسے اتاروں, وہ میرے بس میں نہیں. لیکن دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر, کم سے کم 20 22 25 سال سے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں, لیکن لوگ بیان سنتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان. بالکل ایسے جیسے کوئی مشاعرے میں شاعر لوگ غزل سنائیں اور آپ داد دیں کہ بہت اچھا کلام تھا. کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی, کوئی فکر مندی, کوئی بے چینی. سمجھ بھی نہیں آتا کہ کن الفاظ میں کہا جائے کہ آپ اس کو خالی تقریر نہ سمجھیں, بیان نہ سمجھیں. آخری ٹکراؤ کا دور چل رہا ہے. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم حق والوں کے ساتھ ہم پہلے سمجھیں گے اس بات کو. ٹکراؤ چل رہا ہے, ٹکراؤ کے آخری دور چل رہا ہے, تو اس کے تقاضے ہم سے کیا ہیں کوئی پوچھتے ہی نہیں. حیرت کی بات. واقعی میں سخت لفظ تو نہیں بولنا چاہتا, آپ لوگ برداشت ہی نہیں کر پاتے. میں واقعی حیران ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیان قوت سے کرنے والے نے کر دیا, پوری بات سامنے سمجھا دی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, دو بس خالی چیزیں سامنے آتی. مجمع چاہتا ہے حضرت سے مصافحہ کرے. حضرت حجر اسود ہے, حضرت مقام ابراہیم ہے, چھو لو. جب کہا جاتا ہے کہ طبیعت بہت خراب ہے, مصافحہ نہ کرنا, تو گزرتے وہ لوگ چھو لیتے. بس اب ہم اب جنت واجب, اس لیے کہ میں حضرت کو چھو لیا. یعنی کیا تماشا ہے, یہ اسلام ہے؟ صحابہ حضور کو چھوتے تھے, صحابہ نے کلیجہ چبوایا, صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے, صحابہ نے بچوں کو یتیم کیا, صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیا, صحابہ نے گردن کٹوائی. یہ ہے ایمان. ایک تو چھو لیں, مصافحہ کریں. مصافحہ کر لیا تب تو جنت واجب. اب سودی کمائی کھاتے رہو, حضرت سے مصافحہ. اب ٹی وی دیکھتے رہو, حضرت سے مصافحہ. آدمی فون کرتا ہے, ارے آج تو مزہ آ گیا, آج تو حضرت جی سے مصافحہ ہو گیا, آج تمہیں حضرت جبریل کا پوتا بن گیا. یہ کیا بکواس ہے بھائی. بابا یہ برہمنوں کے لیے چھوڑ دو, آشیرواد دے دو. بابا نے اوپر سے ہاتھ رکھا, ننگا بابا بےہودہ اوپر سے ہاتھ رکھے, واہ واہ, بس ان کا کلیان ہو گیا. ارے یہ ان خبیثوں کے لیے چھوڑو, تم رسول اللہ کی امتی ہو کر مشرکانہ حرکتیں کرتے. دوسرے قسم کے لوگ بیان کے بعد کون سے ملتے ہیں, مجمع کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور بیان کرنے والا خوش ہوتا ہے. شاید اس بندے کے اندر آج کچھ چنگاری سلگ گئی, آج تو یہ کچھ کہنے کے لیے آیا ہے کہ میں اسلام کا سپاہی ہوں, میں اپنی جان مال لگاؤں گا. وہ بیان کرنے والا خوش ہو جاتا ہے. چلو ایک بندہ تو ملا. وہ بندہ آ کر کان میں کیا کہتا ہے کہ میری بیوی کے کان میں 2 بجے رات کو سیٹی بجتی ہے, جی چاہتا ہے تھپڑ ایسا لگاؤں کہ 32 دانت دفن ہو جائے. تمہاری بیوی کے کان میں سیٹی بجتی ہے, میرا کیا قصور ہے بھائی؟ کڑوا تیل ڈالو لوگ کان میں, اور اس سے بھی کام نہ چلے تو انجیکشن لگواؤ کان کے اندر. یہ آئے ہیں بیان کے بعد. وہ بیان جس میں بدر اور احد بیان ہوا, وہ بیان جس میں سیدنا حمزہ کا کٹا ہوا پیٹ سامنے رکھا گیا, وہ بیان جس میں حضرت حمزہ کے ناک کان کی مالا پہنی تھی ایک عورت نے, اس میں بیان کے بعد 2 بجے رات کو بیوی کے کان میں سیٹی بجی. یا کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ 8 سال ہو گئے ابھی تک بچہ نہیں ہوا, دعا کر دی. کوئی آگے کہہ رہا ہے داماد کو دبئی کا ویزا مل جائے, اس کی دعا کر دی. لا حول ولا. یہ مسلمان, یہ خیر امت. دھوکے سے نکلو, بالکل دھوکے سے نکلو. یہ ایمان نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم یہ ایمان نہیں. اور میں کیسے سمجھا, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کے موقع پر تو خرچ کرو گے لاکھوں, جہاں خرچ کرنا چاہیے چند ہزار, اور جب دین کے تقاضے سامنے رکھے جائیں گے تو کہو گے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کس کی شادی میں پیسہ کم خرچ ہوا مجھے بتاؤ ذرا. ادھار لے کر شادیاں کرتے ہو, سودی قرضے لے کر شادیاں کرتے ہو, ساہوکاروں اور مہاجنوں کی جیبیں بھر کے شادیاں کرتے ہو دکھاوے کے لیے, اور جتنا زیادہ خرچ شادیوں پر کرتے ہو اتنی ہی گہری جہنم اپنے لیے بک کرتے. کون سا اسلام ہے بھائی؟ آخری موقع ہے, آخری دن, آخری سال. حق اور باطل کے درمیان, ظلم اور انصاف کے درمیان, کفر اور اسلام کے درمیان بہت صاف لفظ بولنا. آخری فیصلہ کن لڑائی شروع ہو چکی ہے اور گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے. آپ خود فیصلہ کرو. آپ تماشائی بنو گے خالی؟ جو تماشائی بنیں گے ایک نہ ایک دن اللہ ان کو تماشا بنا کر رہے. کوئی اگر یہ سوچتا ہے, اور بہت یہی سب سوچتا ہے, ارے مولانا باطل والوں کے پاس حکومت ہے, طاقت ہے, فوج ہے, پولیس ہے, عدالتیں ہیں, میڈیا ہے, حق والوں کے پاس کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ باطل والے بڑے طاقتور ہیں. ٹھیک اس زمانے میں اللہ ایک بار پھر اللہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں. اب پچھلی کہانیوں کی بھی ضرورت نہیں رہی. دیکھ لو افغانستان کو, دنیا میں سب سے غریب ملک ہے, سب سے غریب قوم ہے, اور 40 سال سے
دنیا کی سب سے طاقتور حکومتوں کا مقابلہ وہ سب سے غریب ایمان والے کر رہے ہیں، اور اب حالت یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ٹرک کی لائٹ بجھا کر بھاگنے پر مجبور۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کیا طاقت ہے ان کے پاس ایمان کے سوا؟ کیا طاقت، کون سا ہتھیار ان کے پاس ہے بھائی؟ 48 ملکوں کی فوجیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سب سے طاقتور ہتھیار کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ مگر مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ ایمان والے۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کافی کپڑے نہیں ہیں، ان کے پھٹے پرانے چپل ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے کئی جگہ سے سلے ہوئے، یہ ہے ان کے پاس۔ مگر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ یہ تم ابھی تک مجھ کو نہیں پہچانے، لو ایک نئی مثال اور دیکھ لو، اپنے زمانے میں دکھا رہا ہوں تم کو، یہ نہ کہنا یہ پچھلے زمانے کے ایمان والوں کی کہانیاں، یہ اس دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، سائنس کے دور میں، اکنامی کے دور میں، معاشیات کے دور میں، آپ یہ نہیں ہے، یہ مت کہنا۔ اللہ جانتے ہیں یہی ہم سب کہتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہی خیالات آتے ہیں، تو اللہ نے آخری حجت قائم کر دی کہ تمہارے دور میں، تمہارے قریب علاقے میں ہم ایمان کی طاقت دکھا کر رہے ہیں۔ دیکھو تماشا دیکھو، دوسرے بیت المقدس فلسطین کا علاقہ، عربوں نے غداری کر دی، حکومتوں نے بے وفائی کر دی، سب اسرائیل کے ایجنٹ بن گئے، بے چھایا انہوں نے سب کچھ۔ مگر سلام ہو شیخ احمد یاسین، اللہ ان کے درجے بلند کرے، ان کی تربیت کیے ہوئے جوانوں جیالوں پر اللہ لاکھوں سلام بھیجے، وہ غزہ کے مجاہدین، وہ عسقلان کے لوگ جن کا تذکرہ اللہ کے رسول نے حدیث میں کیا، عسقلان کا نام اللہ کے رسول کی زبان پر آیا، اور عسقلان ہی وہ علاقہ ہے جس کو آج غزہ کہا جائے۔ حضور نے فرمایا قیامت تک وہاں ایسے ایمان والے موجود رہیں گے جو کسی قیمت پر باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ایمان دیکھنا ہو تو تم ان میں دیکھنا، یہ حضور نے فرمایا، یہ میں اپنی جیب سے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا ایمان وہاں ملے گا، تم کو ایمان ملے گا فلسطین اور بیت المقدس کے اندر، اس کی حفاظت کے لیے جان و مال کو لٹانے والے نوجوان لڑکے، نوجوان بچیاں، پاک دامن لڑکیاں، کسی کی 20 سال کی عمر، کسی کی 18 سال کی عمر، کسی کی 22 سال کی عمر، اور وہ نوجوان لڑکے اللہ اکبر کیا حق کا ساتھ دے رہے ہیں اور کیا باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دنیا کی بہت بڑی طاقت مانی جاتی ہے، چوتھے نمبر کی فوج مانا جاتا ہے اسرائیل کو، ایٹمی طاقت ہے اسرائیل، لیکن ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، 11 دن کی جنگ کے بعد اسرائیل نے ہاتھ پیر جوڑے، 50 ذریعے سے سفارش کروائی، امریکہ کی خوشامد کی، اقوام متحدہ کی خوشامد کی، خدا کے لیے جنگ بند کرا، اللہ کی مدد، اللہ کی طاقت۔ دوستو مانو اس بات کو کہ ہم نے اپنے اللہ کو ابھی تک نہیں پڑھا، بالکل نہیں پڑھا۔ اللہ جس کی مدد کرنا چاہے اسے ہرا سکتا ہے، لیکن اللہ کس کی مدد کرے گا؟ جو مال کو بھی بچا کے رکھے، جو شادیوں پر خرچ کرے، جو اپنے بچوں اور بچیوں کی ایمانی تربیت نہ کرے۔ ابھی تک کی ہماری اطلاعات کے مطابق 5000 مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں اور دھرم پریورتن کر چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ بیٹیاں ان لوگوں کی ہیں جو اپنے علاقے میں بڑے دیندار مانے جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کچھ خبر ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی، ان کو دل میں ایمان ان کو نہیں سمجھایا، ان کو اسکول کالج بھیج دیا، ان کو موبائل دے دیا، اور وہ دوستیاں کر رہی ہیں، اور ادھر دوسری طرف پوری سازش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ، ان کے دھرم کا ناش کرو، اور چند مہینے ان سے مزے لے کر ان کو لیمو کے چھلکے کی طرح پھینک دو، ان کی زندگیاں برباد کر دو۔ یہ باقاعدہ پلاننگ ہے، اور لڑکیاں ایسی بے عقل، بلکہ ماں باپ ایسے ناسمجھ کہ ان بچیوں کو بتایا ہی نہیں کہ باہر ہو کیا رہا۔ ان لڑکیوں کے کانٹیکٹ نمبر حاصل کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ہائی ہیلو کیا جاتا ہے، اور مجھے اندر بھی ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ باقاعدہ اس سنگٹھن کے لوگ اپنے نوجوانوں کو 1-2 مہینے ٹریننگ دیتے ہیں کہ مسلمان لوگ آپس میں کیسے بات چیت کرتے ہیں، ان کو سلام علیکم کرو، ان سے پوچھو کیسے مزاج ہیں، خیریت ہے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ان نوجوانوں کو سکھایا جاتا ہے، اور میٹھی میٹھی بول بول کر یہ ہماری بالکل ناسمجھ لڑکیاں اور ناسمجھ ماں باپ کی ناسمجھ لڑکیاں ان کے لیے در نوالا بن رہے ہیں، اور ہم کچھ نہیں، ہمارے کان پر جو ہی نہیں رہ گئے۔ آپ میں سے کسی ایک کی رات کی نیند حرام ہوئی ہے یہ خبر سن کر؟ کیا بے غیرتی ہے!
آپ میں سے کسی ایک دسترخوان پر سے اٹھائے کہ آج مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا؟ اللہ کے رسول کی امت کی ایک بیٹی کافر کے ساتھ چلی گئی، ایبسولوٹ نارمل زندگی، نہ کسی کی صحت پر اثر ہے، نہ کسی کی نیند پر اثر ہے، نہ کسی کی بھوک پر اثر ہے، کہے ہنسیاں فضول خرچیاں سب چل رہی ہیں اور قوم لوٹی جا رہی ہے۔ آخری موقع ہے، سمجھنے کا موقع پھر نہیں ملے گا، یہ بالکل صاف کہ بالکل آخری، یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد تو دجال کو آنا ہے، یہ سب اسی کی پوری تیاری ہو رہی ہے۔ اور دو اسٹیج ہیں جہاں فیصلہ کن حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور وہ اللہ کے رسول پہلے بتا چکے تھے۔ ایک تو ہمارا یہ خطہ ہے، ہمارا یہ علاقہ ہے، اور ایک بیت المقدس۔ اتنا فرق پڑ گیا کہ بے خبری کا یہ عالم ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مسجد میں تھوڑے نمازی بڑھ گئے، یہ نمازی سمجھدار کتنے، یہ نمازی اسلام کے وفادار کتنے، یہ نمازی حق اور باطل کے ٹکراؤ سے کچھ واقف بھی ہیں، یا ان کو خالی اپنا کاروبار اور بچے اور خدا، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اتنی بے خبر قوم دنیا میں شاید ہی کوئی ہو۔ اور مجھے کہنے دو، جو جتنا دیندار اتنا ہی بے خبر، یا تو دین کا نشہ ہے یا دنیا کا نشہ ہے، بہرحال نشہ۔ ایک زمانہ تھا، ابھی میرے بچپن کی بات ہے، میں بہت پرانی بات نہیں، میں 40-45 سال پہلے کی بات، ہمارے ملک کے مسلمان پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حالات سے واقف رہتے، فکر مند رہتے، جڑے رہتے، معلوم ہوتا تھا لوگوں کو، آپس میں باتیں ہوتی تھی۔ آپ کلکتہ شہر کے رہنے والے، آپ کو کلکتہ کی تاریخ یقیناً بالکل معلوم ہے۔ آپ کو کیا معلوم یہاں سے کون سا اخبار نکلتا تھا جس نے انگریزوں کی چولہے ہلا دی؟ آپ کو کیا معلوم کہ مولانا آزاد کلکتہ میں بیٹھ کر کیا پیغام دے رہے تھے؟ آپ کو کچھ خبر نہیں کہ کلکتہ ان کو کیوں چھوڑنا پڑا، کیوں ان کو رانچی جیل میں بند رہنا پڑا۔ آپ کو بھی نہیں معلوم کہ مولانا آزاد کی بیوی کا انتقال ہوا تو مولانا آزاد نے عدالت میں درخواست کی، جب سیریس بیمار تھی، کہ مجھے 2 دن کے لیے جیل سے نکال دیا جائے، میں شاید بیوی کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکوں۔ انگریز عدالت نے درخواست مسترد کر دی، لیکن انتقال کے بعد ان کو موقع دیا گیا، وہ کلکتہ آئے اور اپنی بیوی کے قبر پر صرف آنسو بہائے، فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، اور ایک عجیب و غریب قسم کا کلام کہا اور واپس جیل چلے۔ کچھ نہیں خبر آئی۔ خلافت تحریک کا کیسا مرکز بن گیا تھا یہ کلکتہ شہر۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کچھ اور تھے، ان کو فکر رہتی تھی پورے عالم اسلام۔ خلافت ختم ہوئی ترکی میں اور تحریک خلافت چلی ہمارے ملک میں۔ آج آپ کو معلوم ہے بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خبر ہے کسی؟ کیا یہ بے تعلقی ہے، کیا غداری اور بے وفائی ہے؟ اللہ کے رسول فرما کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جس کو امت مسلمہ کے حالات اور مسائل کی فکر نہیں ہوگی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنا کافی ہوتا تو جماعت سے نماز کیوں پڑھوائی جاتی؟ جماعت سے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہی ہے کہ ہر محلے کے لوگ 5 وقت جمع ہوں، تاکہ ایک دوسرے کے حالات سے پوری طرح ہر وقت واقف رہیں، کوئی پریشانی ہو تو مدد کریں، کوئی دقت ہو تو خدمت کریں، پھر اور پورے شہر کے لوگ جمعے کے دن جمع ہوں۔ یہ سب اسی لیے تو تھا بھائی، ورنہ اکیلے نماز پڑھ لے۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات اور مسائل سے واقفیت اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے یہ بہترین موقع دے دیا۔ دنیا کی کسی مذہب کے پاس نہیں۔ کسی پارٹی کو اپنے لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے تو لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہم کو اتنا شاندار ایک مرکز دے دیا۔ ہمیں یاد رکھیے، کسی قوم سے نفرت نہیں ہے، کسی قوم کے خلاف ہمارے دل میں کوئی جذبات، ہم ساری قوموں کے